السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. محترم ناظرین، آج بھی میں آپ لوگوں کے سامنے توحید کو واقعات کی روشنی میں رکھنا چاہتا ہوں کہ توحید انسان کی زندگی میں اس طرح ہے جیسے کہ کھانے میں نمک. اگر انسان کو کھانا مل جائے اور اس کے اندر نمک نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ انسان اس کو ہضم نہ کر سکے اور وہ کھا نہ سکے. ٹھیک اسی طرح توحید انسان کی زندگی میں اتنی اہمیت اور اتنا بابرکت اور اتنی اہم کردار ادا کرتا ہے کہ اسی کے ذریعے سے انسان پہچانا جا سکتا ہے یا تو یہ جہنم میں جائے گا یا تو یہ جنت میں جانے والا بن جائے گا. اسی کے ذریعے سے فیصلہ ہو سکتا ہے کہ انسان یا تو بہشت میں جائے گا یا تو پھر نار جہنم میں چلا جائے گا. آئیے انہی واقعات کو میں آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں رکھنا چاہتا ہوں کہ توحید کتنی بابرکت ایک عظیم اہمیت کا باعث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے جس کے ذریعے سے وہ انسان یا تو جہنم میں چلا گیا یا تو پھر وہ جنت میں جانے والا بن گیا. میرے عزیزوں، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن جدعان سے کے متعلق سوال کیا. یہ عبداللہ بن جدعان کون تھے اور کیا تھے، ان کا حشر کیا ہوا، میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، عبداللہ بن جدعان کا کیا ہوگا، یعنی وہ مرنے کے بعد اس کا حشر کیا ہوگا، وہ جنتی ہوگا یا پھر جہنمی ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جہنمی ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی توحید کا اقرار نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے اللہ رب العزت سے اپنی زندگی میں مغفرت کا سوال کیا اور نہ ہی انہوں نے اللہ رب العزت سے اپنی زندگی سے اور اپنے گناہوں کی طلب اور معافی کی التجا نہیں کی. اس وجہ سے عبداللہ بن جدعان جہنم میں جائے گا. اب میرے عزیزوں، عبداللہ بن جدعان ہے کون؟ مسلم شریف کی روایت ہے، عبداللہ بن جدعان وہ شخص ہے جو بہت سارا سخی تھا. اس کے سخی کے عالم کا کوئی انتہا ہی نہ تھا. عبداللہ بن جدعان اتنا سخی تھا کہ مکے میں ہر آنے والے آدمی کا وہ استقبال کرتا تھا. ہر آنے والے شخص کو وہ پانی پلاتا تھا اور ہر آنے والے حاجی کو تحفے میں بکریاں دیا کرتا تھا اور ہر غریب اور مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا اور ہر ننگے انسان کو کپڑا پہناتا تھا. اور اس کے کھانے کا جو پکانے کا جو عالم تھا، مسلم شریف کی روایت ہے، اس کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. وہ جس دیگچے میں یا جس بھگونے میں وہ کھانا پکاتا تھا، وہ بھگونا اور وہ دیگچا اتنا بڑا تھا کہ کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دیگچے کے سائے میں، اس کے چھاؤں میں بیٹھ جاتے تھے. اتنا بڑا اس کے کھانے کا باغیچہ تھا، کھانے کا اس کا یہ اتنا بڑا اس کا بھگونا تھا یا کہہ لیجیے اس کا دیگچا تھا. اتنے بڑے پتیلے میں وہ کھانا بناتا تھا اور لوگوں کو تقسیم کرتا تھا، لوگوں کو کھلاتا تھا. ایک مرتبہ شام میں قحط سالی کا عالم ہو گیا. اس نے 1000 اونٹ اور ان 1000 اونٹوں پر بھی پورے کے پورے وہ سامان سے لدے ہوئے تھے، اس نے پورے یمن شام کی طرف روانہ کیے اور یہ کہا کہ پورا تقسیم کر دو. اتنی اس کی سخاوت کا یہ عالم تھا، اتنا وہ مالدار تھا، لوگوں پر خرچ کرتا تھا. اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یہ جہنمی ہے۔ کیوں جہنمی ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر توحید کا مادہ نہیں تھا، اگر تھا بھی تو اتنا پختہ نہیں تھا جتنا اس کو ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے۔ میرے عزیزو، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنا عبداللہ بن جدعان سخاوت میں اتنا آگے تھا، مال لٹانے میں اتنا آگے تھا، غریبوں کی مدد کرنے میں اتنا آگے تھا، مال خرچ کرنے میں اتنا آگے تھا، ننگوں مسکینوں کو اتنا اپنی طرف سے مال و تحائف دینے میں اتنا آگے تھا جس کی کوئی انتہائی نہیں ہے۔ اس کے باوجود وہ جہنمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار، اللہ کے ایک ہونے کے ماننے کا تسلیم کرنے کا اقرار اس کے اندر نہیں پایا جاتا تھا، اس وجہ سے وہ جہنمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ اسی طرح دوسرا واقعہ حضرت ابو طالب، کون نہیں جانتا ابو طالب کو؟ کون نہیں جانتا ان شخصیت کو؟ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، بہت پیارے اور بہت عزیز چچا تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کے ہوتے ہوئے مجھے کسی سے خوف نہیں تھا، میں سینہ تان کر چلتا تھا، لوگ مشرکین ان سے ڈرتے تھے اور ان سے کپ کپاتے تھے۔ اتنے بڑے عظیم چچا تھے۔ جب تک کہ زندہ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچایا، کیونکہ مشرکین اور کفار ان سے ڈرتے تھے۔ ہر جانب سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد و نصرت کی، ہر قدم پر آگے بڑھے اور ہر ہماتن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے۔ اور یہ جو واقعات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجھلی ڈالا گیا، ان کے گلے میں کپڑا ڈال کر ان کو کھینچا گیا، یہ تمام واقعات حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد پیش آئے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں جب تک ابو طالب زندہ تھے اس وقت تک کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ ہاں، دوسرے صحابہ موجود تھے، حضرت سمیہ اور حضرت یاسیر، حضرت خباب بن ارت اور حضرت بلال حبشی کو ان کو تڑپا کر اور ان کو کس طرح کس اذیت و تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی، لیکن کسی کے مجال نہیں ہوتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو طالب موجود تھے۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف تشریف لے گئے، فرمایا یا عمی قولوا لا الہ الا اللہ۔ اے میرے لخت جگر چاچا، اے میرے نور نظر چاچا، اے میرے محبوب چاچا، اے میرے پیارے چاچا، صرف اتنا کہہ لو لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کو تسلیم کر لو، اللہ کی توحید کو مان لو، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے دو۔ حضرت ابو طالب کہنے لگے اے میرے بھتیجے، اگر میں نے یہ کہہ لیا تو یہ تمام لوگ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ اپنے آبا و اجداد، اپنے دادا پردادا اور خاندانی رسم و رواج کو توڑ دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمی کلمنی فی الاذنین، اے میرے چچا، اگر آپ کو یہ کہنے میں خوف ہے، آپ کو شرم آتی ہے، آپ کو ڈر لگتا ہے، تو آئیے میرے کان میں کہہ دیجئے وجبت لہ شفاعتی یوم القیامہ، کل قیامت کے دن میں رب دو جہاں کے سامنے آپ کی سفارش کروں گا۔ اگر آپ کو شرم آتی ہے، ڈر ہے، خوف ہے، تو آئیے میرے کان میں کہیے،
کل قیامت کے دن میں آپ کا شفاعت دار بنوں گا. بالآخر انہوں نے کلمے کو تسلیم نہیں کر لیا اور اسی حالت میں انتقال کر گئے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آپ کے چچا ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن میرے چچا کو جہنم کے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور کل قیامت کے دن یہ جہنمیوں میں سے سب کا ہلکا عذاب ہوگا. اور اتنا ہلکا عذاب ہونے کے باوجود اس کی اتنی تپش، اس کا اتنا عالم ہوگا کہ اس کے عذاب کی وجہ سے ان کے ذہن اور ان کے سر میں گھٹن محسوس ہو جائے گی، اور اتنی گرماہٹ اور اتنی شدید تکلیف ہوگی. حضرت ابو طالب کہیں گے کہ پورا کا پورا عذاب، پورا سب سے بڑا عذاب مجھ کو دیا جا رہا ہے، لیکن سب سے وہ جہنمیوں میں سے سب کا ہلکا عذاب ہوگا. میرے عزیزو، جانتے ہو ابو طالب اتنے ہونے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جہنم کے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کے ساتھ یہ حشر ہو سکتا ہے جو ہما وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلوار بن کر کھڑے رہے، لیکن توحید کا انہوں نے ذرا سا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی انہوں نے ہٹا تو ان پر جہنم کے جوتے، آگ کے جوتے پہنانے کا ان پر عذاب مسلط ہوا. تو آج ہم جانتے ہیں کہ ہمارا حشر کیا ہے، ہم کس راستے پر چل رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو غور کریں، فکر کریں. آئیے اب تیسرا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ابو جہل کون نہیں جانتا ابو جہل کو؟ اس کا نام ابو جہل نہیں تھا، اس کا نام سب سے پہلے ابو الحکم، حاکم کا باپ تھا. اس کا نام حاکم کا باپ یعنی حکم کرنے والا، فیصلہ کرنے والا، لوگوں کو رائے دینے والا، مشورہ دینے والا، اس کا نام تھا. یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ پورے مکہ میں اس کے جیسا دانشور کوئی نہیں تھا، اس جیسا عقل مند کوئی نہیں تھا، اس کے جیسا سمجھدار کوئی نہیں تھا. اس لیے سب سے پہلے اس کا نام ابو الحاکم، حکم کا باپ، حکم کرنے والا، فیصلہ کرنے والا تھا. لیکن جب اسلام آیا اس نے اسلام کو ٹھکرایا، اسلام کو تسلیم نہیں کیا، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کیا، اللہ کے ایک ہونے کا انہوں نے تسلیم نہیں کر لیا. اس وجہ سے اس کا نام ابو جہل یعنی جاہل کا باپ، ظلمت کا باپ، جاہل کو پیدا کرنے والے کا باپ اس کا نام رکھ دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اتنا عقل مند تھا، اتنا دانشور تھا، اس کے باوجود اس نے جو ہے توحید کو تسلیم نہیں کیا، اس وجہ سے اس کا نام ابو جہل، جاہل کا باپ پڑ گیا. اسی لیے یہ بھی جہنم میں جانے والا ہے. اسی طرح ابو لہب کون نہیں جانتا؟ ابو لہب کے معنی آتے ہیں خوبصورت. اتنا اپنی کہا جاتا ہے کہ پورے مکہ میں اس کے جیسا خوبصورت کوئی نہیں تھا. جب یہ غصے سے لال ہوتا تھا اور خوشی کی حالت میں ہنستا تھا تو ایسے لگتا تھا جیسے کہ خوبصورت انار کے دانے اس کے چہرے سے ٹپک رہے ہیں. اتنا خوبصورت کا اس کا یہ عالم تھا. اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا. ابو طالب توحید کو تسلیم کرتے تھے، لیکن انہوں نے اتنا نہیں تسلیم کرتے تھے جتنا کرنے کا حق تھا. لیکن ابو لہب سرے سے توحید کا انکار ہی کرتا تھا. لیکن اس کے برخلاف یہ اتنا خوبصورت تھا، لیکن اس کے برخلاف بلال حبشی، کالے کلوٹھے، کہا جاتا ہے کہ ہڈیاں بھی تک ان کی نظر نہیں آتی تھی. سمجھ نہیں پاتے تھے کہ ہڈیاں ان کی اتنی ابری نظر آتی تھی. کالے کلوٹھے حبشہ سے آئے ہوئے، ان پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. لیکن
کال کلوٹی کی آواز جنت میں سنائی دیتی تھی، مؤذن رسول تھے، کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیے تھے۔ یہاں سے بھی اس کا بھی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ یہ جہنمی ہیں، اور ابو لہب نعوذ باللہ من ذالک، ابو لہب جہنمی ہے اور بلال حبشی جنتی ہیں۔ تو دیکھیے توحید ہی کے ذریعے سے جنت کا فیصلہ ہوتا ہے اور جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ میں تشریف لے جا رہے تھے، ایک آدمی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور آپ کس مقصد کے لیے روانہ ہوئے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم توحید کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے جا رہے ہیں، ہم اللہ کے لیے لوگوں سے جو کفار ہیں مشرکین ہیں ان سے جہاد کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس آدمی نے فرمایا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، آپ کس کی توحید مانتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ وہ آدمی کہنے لگا کیا میں اس کو تسلیم کر لوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں، تو اس کو تسلیم کر لے، تیرا ٹھکانہ جنت میں ہو جائے گا۔ وہ آدمی نے، اس چرواہے نے اسی وقت کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل ہو گیا۔ جنگ شروع ہوئی اور وہ آدمی اسی حالت میں فوت ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آدمی ابھی آپ کے جماعت میں شریک ہوا تھا اور ابھی اس کی انتقال ہوا اور ابھی یہ شہید ہو گیا، اس کا کیا ماجرا ہے؟ کیا یہ جہنمی ہے یا پھر جنتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری جماعت، اے صحابہ، تم گواہ رہنا، یہ تمام کا تمام یہ شہید ہونے والا آدمی جنتی ہے، یہ آدمی جنتی ہے، یہ آدمی جنتی ہے۔ میں نے اس کو رب ذوالجلال کی قسم میں اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ آدمی 70 حوروں کے درمیان جنت میں بیٹھا ہوا ہے، جنت میں بیٹھا ہوا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی نے ابھی اسلام قبول کیا اور ابھی یہ شہید ہو گیا، اور وہاں پر تو ابو لہب ہے، ابو طالب ہیں اور ابو جہل ہے، اس کا کیا ہے؟ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ توحید کو تسلیم تو کرتے تھے لیکن ان کی استقامت نہیں تھی، وہ ہمیشہ ان پر قائم نہیں رہتے تھے، لیکن برخلاف یہ آدمی توحید کو تسلیم بھی کیا اور اس پر ثابت قدم رہا اور اسی وجہ سے وہ جنتی ہے۔ اور دوسرے برخلاف جو ابو لہب، ابو جہل، ابو طالب، ان کا حشر جہنمی جیسا ہو جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو اب غور کرو، فکر کرو کہ ان واقعات سے ہم کو کیا سبق لینا چاہیے، ہم کو کس طرح زندگی گزارنا چاہیے۔ ہم ضرور کہتے ہیں کہ پالنے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، جلانے والا اللہ ہے، مارنے والا اللہ ہے۔ اس کے برخلاف ہم جا کر درگاہوں کے سامنے پیشانی ٹیکتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں، حسرتیں جاتے ہیں، تمنائیں رکھتے ہیں، آرزویں کرتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، تمام کی تمام ان کے سامنے جا کر تمام کی تمام اپنی حسرتیں رکھتے ہیں۔ تو اسی توحید سے فائدہ ہی کیا ہے۔ میرے عزیزو غور و فکر کرو کہ ہم کس مقصد کی طرف جا رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ کے توحید کا اقرار تو کر کے کہیں ہم جہنم کی طرف رہنمائی تو ہماری نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو غور و فکر کرو، سوچو اور اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ ہم کو مرتے دم تک اسی توحید کی حالت میں رکھے اور ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو آخر دم تک توحید پر ثابت قدم رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔